السلام علیکم خواتین و حضرات، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کاسٹ جنکشن. ٹوڈے وی ہیو ود us واحد سراج, a man on a mission. He is the principal of Modern Age Public School and College in Abbottabad since 1986. But he is not just an educationist, he is also a poet. In this podcast, we are going to talk about his academic background, achievements, community services, personal interest, current education system. We will also talk about students and teachers and educational landscape in Abbottabad. In the end, some broader perspectives. سب سے پہلے تو سر میں میم سمیرہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. بیکاز آف ہر دس پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ممکن ہو پائی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سر میری یہ کوشش رہے گی کہ یہ ایک روایتی انٹرویو نہ رہے سر, اور ہماری یہ ڈسکشن بہت ہی فروٹفل ہو اور بہت ہی ہیلدی ثابت ہو انشاءاللہ. سر کچھ الفاظ اپنے جو سول میٹ ہے آپ کی ماشاءاللہ ان کے بارے میں, کیونکہ ماشاءاللہ جب بھی آپ کے کسی ایونٹ پہ بھی ہم آئے ہیں وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں, آپ کو بہترین سپورٹ دیتی رہی ہیں. تو سر کچھ الفاظ ان کے لیے فار دا اسٹارٹنگ آف دس پوڈ کاسٹ. جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں مدعو کیا. انسان کو اس کی فیملی ڈیفائن کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی کنٹریبیوشن شاید زندگی میں بہت کم ہوتی ہے, لیکن جب ہمارے فرینڈز اور فیملیز اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کچھ ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے سماج کو آگے بڑھانے میں. تو اسی طرح میری فیملی میں میرے بچوں کا, میری زوجہ محترمہ کا اور میرے احباب کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور میں اس کے لیے اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی اچھی فیملی اور اتنے اچھے دوست دیے, اتنے اچھے کلیگز دیے ہیں مجھے. ماشاء اللہ سر, ماشاء اللہ. اچھا سر, وٹ انسپائرز یو ٹو بیکم اے پوئٹ؟ دیکھیں وہ ایک بڑا عام سا شعر آپ نے سنا ہوگا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ شاعری جو ہے آپ کسی انسپریشن سے نہیں کرتے, یہ آپ کے اندر موجود ہوتی ہے, اور صرف یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے کی ہوئی وہ باتیں ہیں جو ردم میں اور رائم میں ہوتی ہیں. تو ہر شخص کرتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ردم اور رائم کا خیال نہیں کرتے, تو وہ نثر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جس طرح آپ یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو اٹس اے کائنڈ آف کریٹیوٹی. تو جس وقت وہ کچھ پیرامیٹرز آپ سیٹ کر لیتے ہیں, ردم رائم کو آپ سامنے رکھتے ہیں, تو پھر پوئٹری جنم لیتی ہے. تو میرے خیال میں یہ اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی ہوتی ہے. انسان کو ہر شخص کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہے. میں آپ کی اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا جسٹ کہ ایکسپریسنگ یور سیلف, کہ اپنی جو سوچ ہے اس کو لفظوں میں قید کرنا, اور جب دوسرا کوئی وہ لفظ پڑھے وہ آپ کی کیفیت کو سمجھ سکے. جی بالکل, یہ صحیح بات ہے. اب دیکھیں یہ مختلف میڈیا ہیں ایکسپریشن کے. اب ایک بچہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کا ایک ایکسپریشن ہے, وہ اپنی تکالیف کا, دکھ کا یا ضرورتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ایک شخص جو آپ سے سلیس زبان میں گلہ کر رہا ہے وہ ایکسپریشن ہے, جو آپ کی تعریف کر رہا ہے ایکسپریشن ہے, وہ کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے ایکسپریشن ہے. تو شاعری بھی ایک ایکسپریشن ہے جو آپ کی جو جذباتی کیفیت ہے, جو آپ کی انر فیلنگز ہیں, اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. لیکن وہ صرف ردم اور رائم کی وجہ سے اس کی ذرا ہیت تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا فارمیٹ چینج ہو جاتا ہے. اچھا سر, اپنی ہابیز کے بارے میں پلیز بتائیے, اور وٹ فیولز یور کریٹیوٹی؟ دیکھیں جو جتنی بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی آپ کے سماج میں تخلیق ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے معاشرے سے, اپنے ارد گرد سے انسپائر ہو کر تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جی سر. تو جس وقت آپ اپنے ارد گرد کچھ عدم مساوات دیکھتے ہیں, ناانصافیاں دیکھتے ہیں, انوملیز دیکھتے ہیں, تو لازمی بات ہے وہ آپ کو جھنجھوڑتی ہیں, آپ کے شعور کو تنگ کرتی ہیں, اور آپ کچھ کہنے کے لیے اور کچھ لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. تو جتنی بھی کریٹیوٹی ہے وہ آپ کے سماج سے اگر جڑی ہوتی ہے تو وہ مؤثر ہوتی ہے اور زندہ رہنے والی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ جو میری
تخلیقی صلاحیت ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے یہ سارے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن میں جنرلی بتاتا ہوں کہ انسان اپنے حالات سے اور واقعات سے انسپائر ہوتا ہے اور چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ اچھا سر، ہم آپ کی ریسنٹ جو پبلیکیشنز ہیں اس کے اوپر گپ شپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ماشاء اللہ سے ریسنٹلی آپ نے ایک بک بھی پبلش کی جس کا نام تھا روشنی ایک حادثہ ہے، بہت شکریہ، آپ نے گفٹ بھی کی مجھے، تو بہت اچھا لگا مجھے، تھینک یو سو مچ۔ پلیز سر اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں ایلوبریٹ کریں۔ شاعری تو میں شروع سے کر رہا ہوں، اور اپنے جب شاید میں نے باتیں کرنا دیر سے سٹارٹ کی اور شاعری اس سے پہلے شروع کر دی تھی میں نے، کیونکہ بچپن میں ہمارے ایک کلچر تھا قصے کہانیاں سننے کا، سنانے کا، اور اس سے پھر آدمی امپرووائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ انہی قصے کہانیوں کو تبدیل کر کے سنانا شروع کرتے ہیں، اور پھر تھوڑے عرصے بعد انہی قصے کہانیوں میں شاعری آ جاتی ہے، تو پھر آپ خود بھی شاعری تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ شاعری تو میں بہت، جسے ہم کچی اور پکی جماعت کہتے ہیں آج کل، جس طرح نرسری اور پریپ ہوتی ہے، تو جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت یہ نرسری اور پریپ نہیں ہوا کرتی، کچی اور پکی انہیں کہتے تھے، تو وہ کچی پکی سے میں کچی پکی شاعری بھی کر رہا تھا۔ تو پھر یہ ساری زندگی میرے ساتھ چلتی رہی۔ یہاں پر ایک بہت مؤثر فورم ہے بزم المفن، پھر میں اس کے ساتھ منسلک رہا، بزم اہل قلم کے ساتھ منسلک رہا، اور تقریباً یہ سفر جو ہے وہ تقریباً 45-50 سال کا ہے۔ تو بچپن میں ہی میں نے ایک جگہ کہیں پڑھ لیا تھا لٹرا اسکرپٹا مانے، یہ ایک لیٹن فریز ہے جس کا مطلب ہے رائٹنگ سٹیز، وٹ ایور یو رائٹ اسٹے دیئر، کہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں وہ تو شاید ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت کچھ چیز لکھی جاتی ہے، اور آج کل جس طرح یہ آپ فلم بند کر لیتے ہیں، تو یہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر موجود رہتی ہے۔ تو جو کتاب ہوتی ہے یہ صرف آپ کی ایک ذاتی چیز نہیں ہوتی، جس وقت آپ کتاب چھاپ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے سماج کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ آپ کی جس طرح اب میری کتاب جو ہے وہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ وہ اردو کی شاعری ہے، وہ پاکستانی ادب کی کتاب ہے۔ تو اگر میں کچھ ایک ایسی چیز لکھوں جو فنی لحاظ سے کمزور ہو، زبان کے اعتبار سے یا وہ سوچ کے اعتبار سے اگر ایک کمزور چیز ہو، تو وہ پھر میں اپنے سماج کی مس ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں گا۔ تو اس لیے میں نے اس چیز پر بہت توجہ دی کہ کوئی ایک ایسی چیز نہ آئے کہ کل جس کی وجہ سے مجھے یا میری قوم کو ایک افسوس ہو کہ یہ کتاب نہ آتی تو زیادہ اچھا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئی گیس یہی ایک ریزن تھا کہ آپ نے اپنا جو کافی شعراء کے بعد ہی آپ نے انٹری گیم میں کی، سو یہ کیا یہی ریزن تھا سر، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن تھا؟ جی بس یہی ایک وجہ تھی کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہاف بیکڈ ہیں، ابھی اس سوچ کے اوپر، اس فن کے اوپر تھوڑا سا اور یو نیڈ ٹو سلیپ اوور دس آئیڈیا مور۔ تو وہ پھر اس کے بعد میں نے یہ کتاب، جب دوستوں کا اصرار تھا، ورنہ آپ یقین کریں کہ یہ کتاب کبھی بھی دن کی روشنی نہ دیکھ پاتی اگر میرے دوست احمد حسین مجاہد اور امتیاز الحق امتیاز وہ مجھے مجبور نہ کرتے، ڈاکٹر عامر سہیل اگر میرے پیچھے ہر وقت نہ لگے رہتے، میجر امان اللہ خان اگر یہ ہر وقت مصر نہ رہتے، تو شاید یہ کتاب کبھی بھی سامنے نہ آتی۔ اچھا سر، آپ کی جو شاعری ہے وہ فلاسفی سے انسپائرڈ ہے یا پھر فزکس سے؟ دیکھیں، جو شاعری ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر زندگی سے متاثر ہوتی ہے، تو فزکس اور فلاسفی یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، تو وہ کون سا مضمون ہے جس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہو رہے ہوتے؟ تو وہ پھر جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں وہ آپ کی وہ سائنسی ایجادات ہیں یا آپ کے سماج کے کچھ مثبت یا منفی یا غیر جانبدار رویے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ پھر آپ کی شاعری میں در آتی ہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، شاعری کے علاوہ بھی کچھ شوق رکھتے ہیں آپ؟ لائک کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بیڈمنٹن بھی آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جی ہاں، بیڈمنٹن میری فرسٹ گیم تھی، سیکنڈ گیم میری پیراگلائڈنگ تھی۔ پیراگلائڈنگ؟ جی ہاں، میں نے بہت لمبے عرصے تک پیراگلائڈنگ کی، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی،
اور یہاں پر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی انٹروڈیوس کروائی. پھر پیراگلائڈنگ میں نے آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے چھوڑ دی, کیونکہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم پیرا ویٹنگ کہتے ہیں نا, کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ہوا کے موزوں ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہوا ٹھیک طریقے سے چلنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ فلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ پورا دن آپ انتظار کرتے ہیں اور آپ کو ہوا نہیں ملتی اور آپ اڑ نہیں سکتے. پھر مجھے لگا کہ وہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے جو میں اس کے انتظار میں, پہلے تو میں اسے انجوائے کرتا تھا, لیکن پھر جس وقت درس و تدریس میں میرا ٹائم زیادہ لگنا شروع ہوا تو مجھے یہ لگا کہ یہ وقت ایک اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. پورا دن اچھی ہوا کے چلنے کے انتظار میں بیٹھنے کے بجائے مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو پھر میں نے پیراگلائڈنگ چھوڑ دی. تو بیڈمنٹن جو ہے تقریباً کوئی 3 سال پہلے تک تو میں تواتر سے کھیلتا رہا. تو ابھی جو ہے وہ آف اینڈ آن کھیلتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے بھی شام کو بہت سا وقت چاہیے ہوتا ہے, 1.5-2 گھنٹے. تو جو اب میرے لیے مشکل ہو گیا وہ ٹائم نکالنا, کہ وہ ٹائم بھی میرا جو ہے وہ مینجمنٹ کی چیزوں میں لگ جاتا ہے. اب میں فجر کے بعد جو ہے وہ واک کرنے کو ترجیح دیتا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا سر, ہمارے جو ادھر بیہائنڈ دا سینز جو بوائز بیٹھے ہیں ان کا ایک کوشچن تھا, وہ اگر آپ سے پوچھنا چاہیں تو پلیز. علی, کیا کوشچن تھا؟ سر اگر ڈیورنگ فلائٹ اگر آپ اسٹارٹ لے لیا ہو تب ہوا اگر تیز یا کم ہو جائے تو تب کیا ہوتا ہے؟ ہوا جو ہے وہ ایک خاص رفتار سے زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کی فلائنگ کے لیے خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا جو شوٹ ہے وہ کلیپس کر سکتا ہے. ورنہ ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ آپ پریکاشنری میئرز لیتے ہیں, اور جب آپ کسی جگہ پر بھی فلائنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ پہلے محکمہ موسمیات سے اس پورے علاقے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ہوا کی کیا صورتحال رہے گی, موسم کیسا رہے گا. اس کے باوجود جو ہے وہ کبھی ایسی غیر متوقع جو چیزیں پیش آتی ہیں اور حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں. جس طرح فرانس میں ایک دفعہ ہم فلائنگ کر رہے تھے ماؤنٹ البرٹو سے, تو وہ ہم فلائنگ کے لیے گئے اور ہمیں اس دن کی وہاں کی جو ویدر فورکاسٹ تھی وہ ہمیں نہیں مل سکی, کیونکہ ہم نئے تھے اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی اور پیراگلائڈرز آئیں اور ہم ان کے ساتھ ان سے پوچھ کر تو پھر اس کے بعد فلائنگ شروع کریں. تو ہمارے انسٹرکٹر جو تھے انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جی اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے تو میں فلائی کرتا ہوں, اور انہوں نے وہ ٹیک آف کر کے, ٹھیک ہے, تو انہیں بڑی اچھی سورنگ ملی, وہ اوپر چلے گئے اور ایکسائٹمنٹ میں وہ ہاتھ ہلا رہے تھے اور چیخیں مار رہے تھے, اور ان دا مین وائل ان کا جو ہے وہ رائٹ ونگ کلیپس کر گیا, اور وہ اس کے ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا لیفٹ بھی جو ہے وہ کلیپس کر گیا, اور وہ ایک برک جس طرح گرتی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 600-700 فٹ اوپر سے جو ہے وہ ایک برک کی طرح نیچے آئے. ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ نیچے گھنا جنگل تھا اور اس میں ان کا پیراشوٹ جو ہے وہ پھنس گیا, اور وہ ہوا میں جس طرح آپ نے درختوں کے ساتھ توری لٹکی ہوئی دیکھی ہے اس طرح وہ لٹکے ہوئے تھے. جس وقت ہم نے انہیں تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم نے وہاں سے انہیں ہم نے ریکور کیا. تو یہ چیزیں پیراگلائڈنگ میں ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, یو فیل لائک یور سیلف جب آپ ہوا میں ہوتے ہیں. ایسے سر, وہ جو ایک ہوتا ہے ایمرجنسی بھی ہوتا ہے نا پیراشوٹ, جی, تو وہ نہیں ہو پایا ان سے کیا؟ جو یہ ریزرو پیراشوٹ سے کہتے ہیں, تو ریزرو پیراشوٹ ڈپلوائے کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہائٹ ہونی بڑی ضروری ہے. تو اب آپ 500 پر جب آپ فلائی کر رہے ہوں تو وہاں پر تو آپ ڈپلوائے نہیں کر سکتے ایمرجنسی پیراشوٹ. اس کے لیے آپ جو ہے وہ 2-3-4,000 پر اڑ رہے ہوں تو پھر آپ کے پاس ایک موقع ملتا ہے, ورنہ تو یہ تو سارا 3 یا 4 سیکنڈ کا کھیل تھا. جتنی دیر میں انہیں سمجھ آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو وہ اس وقت تک درخت میں ڈنگل کر رہے تھے. اچھا, بیسٹ سر. سر یہ تو آپ کی ماشاء اللہ ہو گئی کہ ایز اے پوئٹ ہو گئی, کچھ شوق ہو گیا, آپ کی ہابیز ہوں گی. اب ہم دوسری طرف آئیں گے جو آپ کا ایک اور شوق ہے, بینگ این ایجوکیشنسٹ, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز بتائیے, اور ماڈرن ایج کی ایولیوشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, جو شوق تو ہم اسے پیشن کا نام دیتے ہیں نا, کہ جو میرا یہ پیشن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ
تعلیم درس و تدریس جو ہے وہ میرا شوق بھی ہے اور میرا پروفیشن بھی ہے اور میرا پیشن بھی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. مختار مسعود صاحب کو میں مینشن کرنا چاہوں گا, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں پر آپ کی خواہش قلبی اور فرائض منصبی ملتے ہوں اسے خوش قسمتی کہتے ہیں, اسے خوش بختی کہتے ہیں. تو میں وہ خوش بخت انسان ہوں جس کا جو پیشن ہے وہی اس کا پروفیشن بن گیا. تو یہ میرا پروفیشن ہی نہیں, میرا پیشن بھی ہے. اچھا سر, سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ کسی سے سنا تھا جب پیشن اور پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو آپ کو کام نہیں لگتا اور آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ یار یہ کام اگر کر رہا ہوں, جب ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے اس کی صورت میں بندہ کہتا ہے یار ریوارڈ کی ضرورت تو تھی نہیں, بالکل یہ تو میرا پیشن تھا. سو ایسا ہی فیل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جی اگر کوئی میرا شکریہ ادا کرتا ہے کوئی بچہ یا پیرنٹ یا دوسرے لوگ, تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ جی یہ تو میرے کرنے کا کام تھا, یہ کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یار. بیسٹ. سر ماڈرن ایج کی جو ہے ایولیوشن کے اوپر تھوڑی سی گپ شپ کریں گے. 1986 میں آئی گیس 1986 اور 1992, پہلے تو اس کا ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں تھوڑے سے کنفیوژن ہوئی. پلیز یہاں پر تھوڑی سی ایلیبریشن کریں. 1986 میں یہ ماڈرن پبلک اسکول کے نام سے ہم نے یہ تعلیمی ادارہ شروع کیا تھا, اور جب ہم یہ شروع کر رہے تھے تو اس وقت ایک ان انفارمڈ آپٹمزم تھی. ہم جانتے نہیں تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ کیونکہ ہمارے عزائم بہت بلند ہیں اور ہم بہت اچھی ٹیچنگ کریں گے اور کتابوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھائیں گے, بہت اچھے ماحول دیں گے, تو اس سے ایک پورے ملک میں انقلاب آ جائے. بالکل. تو وہ تعلیمی انقلاب جس وقت آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو جب دھرے پاؤں تو پانی میرے سر تک نکلا, پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو یہ گہرے سمندر ہے اور اس میں تیرنا اتنا آسان نہیں. تو پھر 92 میں جو ہے وہ ماڈرن پبلک اسکول جو ہے وہ ماڈرن ایج میں تبدیل ہو گیا. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ایک ان انفارمڈ آپٹمزم تھا کہ یہ جی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے بس میں ہیں, لیکن جس وقت آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ اکیلے ایک جسے آپ موور اینڈ شیکر کہتے ہیں, تو یو آر ناٹ دا مین کریکٹر ان دس ہول تھنگ, بلکہ اس میں حکومت ہوتی ہے, ادارے ہوتے ہیں, سماج کے رویے ہوتے ہیں, بچوں کی ایک جو عمومی صورت حال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, لوگوں کی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں, یہ بہت ساری چیزیں مل کر جو بناتی ہیں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ جس وقت ہم اسے سمجھنے شروع ہوئے تو پھر اس میں بہتری کے کچھ سلسلے شروع ہوئے. تو اللہ کا کرم ہے کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اس سے اب یہ ادارہ بہت آگے ہے, لیکن جس جگہ اس نے پہنچنا ہے وہ جگہ بہت دور ہے ابھی تک. ماشاء اللہ. اچھا سر, کرنٹ کیمپسز کے بارے میں آتے ہیں کہ ہاؤ مینی دے آر. 6 کیمپسز جو ہیں وہ ایبٹ آباد میں یہاں پر کام کر رہے ہیں, اور 7واں جو ہے وہ 24 جون سے اسلام آباد میں کام شروع کر دے گا. وہ بلڈنگ تقریباً تیار ہو چکی ہے, وہاں پر سٹاف آ چکا ہے, اور انشاءاللہ 24 جون سے وہاں پر داخلے شروع ہو جائیں گے, اور 16 اگست سے وہاں پر کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو اس طرح 7 کیمپسز یو کین ایزلی سے دیٹ. ٹھیک ہے. اور ہزارہ میں ہے سر 6 کیمپسز؟ 6 کیمپسز ایبٹ آباد میں ہے. ایبٹ آباد میں. اور 7واں جو ہے وہ اسلام آباد میں. ماشاء اللہ. اچھا سر, ماشاء اللہ, ایبٹ آباد میں آپ کے 6 کیمپسز ہیں, کون سی جگہ پر ہیں سر یہ شبیر شریف روڈ ہے. شبیر شریف روڈ, اس پہ ایک جونیئر کیمپس ہے ہمارا, جونیئر کیمپس, اور ایک پائن ویو روڈ پہ ہے, اور 3 مین مانسیرا روڈ پر, اور ایک ایبٹ آباد ٹاؤن شپ میں. اور سر کیمپسز کے بعد ورک فورس پر آئیں گے کہ ہاؤ مینی دے آر, کہ ورک فورس کتنی ہے, اسٹاف کتنا ہے آپ کا؟ دیر مور دین 250. اور اس میں جو ماڈرن ایج کی جو سب سے بڑا اختصاص ہے, جو اسپیشلٹی آپ سمجھیں, کہ جتنا بھی ہمارا اسٹاف ہے ان کی ٹریننگ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. پاکستان کے اندر سے بہترین اداروں سے لوگ بلائے جاتے ہیں اور ان کو
ان کے ساتھ بیسٹ پریکٹسز شیئر کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک سے لوگ ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے ہمارا، وہ آتے ہیں اور وہ ہمارے ٹیچرز کو اور دوسرا جو سٹاف ہے اسے ٹرین کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ناظرین اس چیز کا میں چشمدید گواہ ہوں. ٹھیک ہے، مجھے ایک چیز بڑی ہی انسپائر کی ماڈرن ایج کی، جب سے میرا تعلق رہا ماڈرن ایج میں، وہ یہ تھا کہ اکثر ان کے اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ہم سے رابطہ وغیرہ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سروسز کے لیے. وہاں پر ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ یہ 1 سال پہلے چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر نومبر میں ایس کیو سی ہے تو ہمیں جو ہے وہ گپ شپ جنوری میں کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے تو اٹس ریئلی انسپائرنگ فار اس. ہم اکثر اس بات میں اسٹوڈیو میں بھی گپ شپ کرتے رہتے ہیں کہ یار ماشاء اللہ ہم 3 مہینے لے کر چلتے ہیں اور ماڈرن ہے جو 1 سال پہلے چل رہا ہوتا ہے. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں سر، بہت ہی آپ کا پروفیشنل سٹاف ہے. اور سر آگے موو آن کریں گے اسٹوڈنٹس کی جانب کہ کتنے اسٹوڈنٹس ابھی تک آپ ماشاء اللہ پروڈیوس کر چکے ہیں. دیکھیں وہ تو میں آپ کو ایگزیکٹ ابھی نہیں بتا سکتا، دے آر ان تھاؤزنڈس. میرے خیال میں ابھی جو ہے وی ہیو مور دین 3,000 اسٹوڈنٹس کرنٹلی انرولڈ ان ماڈرن ایج. تو جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ جو تھے پرانے اسٹوڈنٹ، اب ان کا پوتا بھی ہمارے پاس پڑھتا ہے. تو آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی کہ دادا بھی یہیں سے پڑھ کر گئے ہیں. اور اب ونس ماڈرنائٹ آلویز اے ماڈرنائٹ. کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی سوچ میں ماڈرنٹی ہو. بیسٹ ہے سر. آگے اس سوال کا اگر آپ جواب نہ دینا چاہیں، ٹوٹلی نو ہارڈ فیلنگس، ٹھیک ہے، بٹ اگین میرا کام ہے سوال کرنا، ٹھیک ہے. تو نیٹ ورتھ کیا ہوگی سر جتنے بھی کیمپسز ہیں ان کی؟ دیکھیں جو نیٹ ورک آپ کا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی نیٹ ورتھ ہوتی ہے. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. تو نیٹ ورتھ کو جو اسکولز ہوتے ہیں ان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ پیسوں میں نہیں ناپی جا سکتی، کیونکہ آپ کے پاس اس طرح ٹینجیبل وہ فگرز نہیں ہوتے کہ جس طرح ایک بزنس کنسرن کے پاس ہوتے ہیں. تو جو ہماری نیٹ ورتھ ہے اسے جب آپ ہمارے نیٹ ورک سے جانچتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی موقر اور مؤثر ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کے ساتھ ماڈرن ایج ایسوسیٹڈ ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ آلموسٹ تمام یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے پورے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو میرے خیال میں ریچسٹ آرگنائزیشن آف پاکستان از ماڈرن ایج، کیونکہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہے، اینڈ دیٹ از آر نیٹ ورتھ. ماشاء اللہ بہت عمدہ جواب دیا سر نے. اچھا سر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ورک لائف بیلنس کس طرح کر پاتے ہیں؟ آئی مین یہ اتنے زیادہ کیمپسز ماشاء اللہ، اور فیملی کو بھی آپ نے پراپر ٹائم جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، تو یہ کیسے کر پاتے ہیں آپ؟ اس میں اجلال جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک انڈیویجول ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈریمز کم ٹرو وین ٹیمز ورک تھرو. آپ اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتے، آپ کی فیملی، آپ کی ٹیم یہ اسرٹین کرتی ہے کہ آپ نے سماج میں کیا تبدیلی لانی ہے، کون سے ٹرینڈز انٹروڈیوس کرانے ہیں، کون سی ایسی منفی چیزیں ہیں جن کے تدارک کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ وی آر اے ویری گڈ ٹیم. تو وہ ہم سارے کلیگز، فیملی اور فرینڈز، ہم سب مل کر تو اس مشن میں کام کرتے ہیں. اب دیکھیں جس طرح آپ کا ادارہ، شاید آپ کو مانیٹری فائدہ کبھی بھی کچھ نہ ہوا ہو ماڈرن ایج کے ساتھ، لیکن جو ماڈرن ایج کی فلاسفی ہے اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ہمارے 20 بچوں کا فائدہ ہوا ہے، اور سینکڑوں بچوں نے آپ کی ججمنٹ سے اور آپ کی ان پٹ سے فائدہ حاصل کیا. تو دا سیم از ٹرو فار ادر انسٹیٹیوشنز. پیپل دے کم voluntarily and they give their best input for the welfare of this institution and our children. بہترین. اچھا سر، یہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں اس میں ارلی رائزنگ کا بھی کوئی رول ہے؟ 5 AM کلب کا کوئی کردار ہے یہاں پر؟
جی ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہندکوں میں کہتے ہیں نا کہ جاگدیاں دیاں کٹیاں، تو اس میں جب آپ لمبے آورز تک سوتے ہیں اور فجر کے بعد تک سوتے رہتے ہیں تو آپ کا دن مختصر ہو جاتا ہے. تو آپ جتنا اچھے طریقے سے جتنا جلدی اپنا دن کا آغاز کرتے ہیں تو اتنا زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنے کام نپٹا سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم آفس میں آتے ہیں، میں، وائف اور بچے، اس وقت تک ہم اس دن کا پورا کام کر چکے ہوتے ہیں. اور جب آفس میں ہم آتے ہیں تو ہم اگلے دنوں کی اور اگلے مہینوں کی اور اگلے سالوں کی اور اگلی دہائیوں کی جو پلاننگز ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس وافر مقدار میں وقت ہوتا ہے اور اسے ہم پھر اسی طرح استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور سر پلاننگ کا تو بہت ہی اہم رول ہے نا اس میں، کہ بغیر ڈائریکشن کے، بغیر پلاننگ کے آپ بغیر ڈائریکشن کس طرح چل سکتے ہیں آپ؟ جی ہاں، وہ دیکھیں ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ اف یو آر فیلنگ ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل. یس ایگزیکٹلی. اف یو ڈونٹ پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل. یس. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پیش بندی کرنی چاہیے. جو اس میں آنے والی مشکلات ہیں ان کا پہلے ادراک کریں اور ان کا سدباب کرنے، ان کا تدارک کرنے کی کوشش کریں. سر کیسے گزارتے ہیں اپنا دن؟ یہ تو ماشاءاللہ ایک صبح کی روٹین آ گئی، آپ شروع سے لے کر آخر تک پلیز بتا سکتے ہیں ہمیں؟ سارا دن اسی طرح گزرتا ہے کہ جو ہمارے مستقبل کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت سارا ٹائم ہم گزارتے ہیں اور اس میں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں جس پہ مختلف اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ جو آج آپ کے پرابلمز ہیں، جب آپ ان پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ صحیح ڈیولپمنٹ وہی ہوتی ہے. تو ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی برانچ میں کسی بچے کے، کسی ٹیچر کے کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو اسے پالیسی لیول پر کیسے دیکھنا چاہیے، اور اسے بجائے اس کے کہ ایک انڈیویجول کی طرف سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک پرابلم آ رہی ہے، آپ اسے پالیسی لیول پر لیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اسموتھلی چلتی رہے. ایسا ہی ہے. اور سر لیڈرشپ کے بارے میں تھوڑی سی پلیز گائیڈنس ہمیں بھی کر دیں، ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی کر دیں، کہ ایک کیوس کو آرڈر میں لانا، جس طرح مجھے آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے کہ کیوس نہ پھیلے، اس کو آرڈر میں پہلے لے آئے بندہ. تو یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دیکھیں جو لیڈرشپ ہے نا وہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں ہوتی. جی. بنیادی طور پر جس وقت آپ، جس طرح ہماری آرگنائزیشن ہے، وی آر مور دین 250، تو ہر شخص جو ہے اس کا پالیسی میکنگ میں بھی انپٹ ہے، اس کا امپلیمنٹیشن میں بھی انپٹ ہے، اور اس کا جو اس کی مانیٹرنگ ہے اس میں بھی انپٹ ہے. جو ایک ہیلم آف دا افیئرز جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کلیکٹیو وزڈم ہے وہ آپ کے جو گائیڈنگ سٹار ہے اس ڈائریکشن میں چل رہی ہے، اس نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے. ورنہ انپٹس جو ہے وہ سب طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. اسے ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں. تو اس میں آپ کا ہر آدمی ایک لیڈرشپ رول ادا کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. سارے جو ہیں وہ رول کسی نہ کسی باڈی پارٹ کی جو بون ہے اس کا ادا کر رہے ہوں گے آئی گیس. ایک بھی فیل ہوگا تو سسٹم کولیپس. بالکل بات ہے. ہر شخص جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے، جم کالنز نے بڑی اچھی بات کہی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹیم میں وہ لوگ ہوں جن کی موٹیویشن اس فیلڈ کی ہے. اب دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آدمی ڈی موٹیویٹڈ ہے، تو وہ آپ کی فیلڈ میں ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ کسی اور فیلڈ میں تو موٹیویٹڈ ہوتا ہے. جو بچہ یہاں پر پڑھائی میں جس کی دلچسپی نہیں ہے اسے آپ گراؤنڈ میں دیکھیں کہ وہ کتنا وائبرنٹ ہوتا ہے اور کتنی جوش جذبے سے کھیل رہا ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا موٹیویشن کا لیول اور کچھ اور ہے، اور کسی اور چیز میں وہ موٹیویٹڈ ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے لوگوں کو، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے جن کی موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان سنک ہو. ٹھیک ہے سر. آپ کی گفتگو سے مجھے ایک مووی کا ڈائلاگ یاد آ گیا. اس میں جو اس مووی کا نام ہے 300، اٹس ریلیٹڈ ٹو اسپارٹنز. کہ وہ مخالف جو ہوتا ہے، مخالف نہیں، اس کا ایک بڈی ہوتا ہے جو اپنی ایک فوج لے کر آ رہا ہوتا ہے، جو ہے یہ اینشینٹ ٹائم کی بات ہے، ٹھیک ہے.
وہ اپنی فوج لے کر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی فوج کو دیکھ کر یہ جو اسپارٹنز 300 والا ہوتا ہے یہ کہتا ہے یار ان سے پوچھتا ہے کہ یار تمہارا کیا پروفیشن ہے، تمہارا کیا پروفیشن ہے. کوئی اسمتھ ہوتا ہے، کوئی کمہار ہوتا ہے، کوئی لکڑ وہ جو ہوتے ہیں وہ والا ہوتا ہے. تو وہ تلواریں لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے یار یہ تو ہار جائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر جب پیچھے اس کے اسپارٹنز کی جو فوج ہوتی ہے اس کو کہتا ہے کہ یار اسپارٹنز واٹ از یور پروفیشن، وہ ہو کرتے ہیں کہ یار سارے واریر ہیں یہاں پر. تو ایگزیکٹلی یہ میٹر کرتا ہے کہ یار پروفیشن جو ہے وہ جو جتنے بھی بندے ہیں وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ان کا پیشن ہونا چاہیے. اچھا سر، ایجوکیشنل لینڈسکیپ کی طرف آئیں گے ہم کہ آپ نے ماڈرن ایج کے لیے ایبٹ آباد کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح اس شہر کے لیے چنا، میں اپنی مرضی سے تو یہاں پیدا نہیں ہوا. آئی بلانگ ٹو دس لینڈ اور میں اس سوائل کا بیٹا ہوں. تو لازمی بات ہے میری جو سب سے پہلی اٹیچمنٹ ہے وہ اپنی زمین کے ساتھ ہے. جو کچھ میں کروں گا وہ یہاں کے لیے ہوگا. مجھے زندگی میں بہت دفعہ مختلف ممالک میں جانے کا موقع ملا اور وہاں پر بہت ساری اپرچونیٹیز میرے لیے رہی ہیں، لیکن مجھے کبھی کسی نے فیسنیٹ نہیں کیا. مجھے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں میں رہ کر کام کرنا اچھا لگتا ہے. تو ایبٹ آباد از می اینڈ آئی ایم ایبٹ آباد. اچھا ماشاء اللہ. سو گلوبلی بھی آپ ایکسپوجر کافی رکھتے ہیں سر، تو کیا لگا آپ کو کہ کمپیریزن کیا جائے ایبٹ آباد کا گلوبل کے ساتھ، کیا کمپیریزن؟ دیکھیں جس طرح میں تو تعلیم کے حوالے سے ہی بات کر سکتا ہوں. تو 50s میں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو یہاں پر جو تعلیمی ادارے تھے جس طرح آرمی برن ہال ہے اور اے پی ایس بعد میں آ گیا جی، تو ان کی جو پریکٹسز تھی دے ور موسٹ انفارمڈ پریکٹسز آف دیٹ ٹائم. جو کچھ دنیا کے بڑے ممالک کے بڑے شہروں کے بڑے تعلیمی اداروں میں ہو رہا تھا وہی سارا کچھ یہاں پر ہو رہا تھا. لیکن آج ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. آج ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ایک احساس ضیاع جو ہے وہ قوم میں بڑھتا جا رہا ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کا شعور بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں وہ نصاب کو ٹھیک کرنے پہ لگ گئی ہیں، وہ ٹیچرز ٹریننگ پر توجہ دینے شروع ہو گئی ہیں، وہ ایگزامینیشن کے جو سسٹمز ہیں انہیں درست کرنے کی طرف چل پڑی ہیں. اب دیکھیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ جو بورڈ ایگزامینیشنز ہیں وہ اب ایس ایل او بیسڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اور اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. آپ آج سے جو 8-10 سال بعد کے بچے ہیں وہ ہمارے ان بچوں سے زیادہ کریٹو ہوں گے، بہت زیادہ، اور وہ زیادہ کولیبریشن پر یقین رکھتے ہوں گے. ان کی کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوگی. سر ماشاء اللہ آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں بزم علم و فن کے، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں. لاسٹ ٹائم آف دا کیمرہ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئی تھی تو یہ آپ بتا رہے تھے کوئی 90s کی یہ جو ہے نا وہ اس کو تخلیق کیا گیا تھا. پلیز اس بارے میں بتائیں. یہ 1952 میں 52 میں جی 52 میں 1952. ٹھیک ہے، کیونکہ نوجوانوں کو 52 کا نہیں پتہ ہوتا نا، 52 کا پتہ ہوتا ہے. تو 1952 میں سجاد احمد جان، جسٹس سجاد احمد جان، انہوں نے یہ اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. تو وہ پھر 20 سال تک وہ اس کے پریزیڈنٹ رہے اور یہ آرگنائزیشن چلتی رہی. پھر اس کے بعد اسے شوکت واسی صاحب نے ہیڈ کیا. 1992 سے میں اس کا صدر ہوں اور ابھی تک کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو مثبت روایات ان عظیم لوگوں نے اس میں انٹروڈیوس کرائی تھی ان کو کنٹینیو کیا جائے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے انکاؤنٹر کیے ہیں کافی آپ کے جو کمیونٹی میٹ اپس ہوتے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا آڈینس کو بتا دیں کہ عام بندہ جو ہے وہ اگر اس میں شرکت کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اٹ از این اوپن فورم. ٹھیک ہے. تو اس پہ جو بھی کتابوں سے، علم سے، ادب سے، زبان سے دوستی رکھنے والے دوست ہیں، احباب ہیں، وہ ضرور تشریف لائیں. بزم علم و فن کا ایک ہمارا گروپ ہے، واٹس ایپ پر بھی ہے، اور اس پہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. شاعری بھی اس پہ ہوتی ہے اور فلسفہ اور جو منطق کی چیزیں ہیں وہ اس پہ ہوتی ہیں. زبان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور ہماری تقریباً ہفتے 15 دن کے بعد میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اگر کوئی تشریف لانا چاہے تو موسٹ ویلکم. بہترین. اچھا سر، ہم نے پاسٹ کی بھی باتیں کر لیں، تھوڑی سی پریزنٹ کی بھی ہو گئیں باتیں.
اور یہاں پر میں 2 چیزیں لے کر چلوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ ایبٹ آباد کو 2050 میں آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، پہلی چیز، اور ماڈرن ایج کو کہاں پر دیکھنا چاہیں گے 2050 میں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایبٹ آباد 2050 میں بھی ایسا ہی رہے اور کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، بجائے اس کے کہ یہاں پر وہ اسکائی رائز ہوں اور یہاں پر ایئرپورٹس بنے ہوئے ہوں اور یہاں پر ٹرین آ جائے اور ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہو. تو وہ جو ایک سویا ہوا ایبٹ آباد تھا میرے بچپن کا، جس میں یہاں پر ایک جگہ تھی لوچیاں دا نالا، اس میں ہم جاتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ آج بھی میں دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھ کر آیا ہوں. سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھا ہوا ہے، امریکہ کی بہترین ریاستیں جو بہت اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں، یورپ کے دوسرے ممالک دیکھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے ایبٹ آباد کی وہ پرانا ایبٹ آباد ہے، اس جیسی ایک چیز بھی نہیں لگتی. سر یوزلی، سوری آپ کو انٹرپٹ کر دیا میں نے، یوزلی یہ تاثر لیا جاتا ہے جس نے کچھ دیکھا نہ ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس نے کچھ دیکھ لیا اس میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی حاصل کرنا ہے، یہ بھی حاصل کرنا ہے. اٹس ناٹ دا کیس فار یو کہ آپ نے دیکھا بھی بہت کچھ ہوا ہے، بٹ آپ پریفر کر رہے ہیں کہ پرانا سکون والا ایبٹ آباد ہو، جو کہ گرینری ہو ہر جگہ، پاپولیشن تھوڑی سی کم ہی ہو. اور اس پاپولیشن کی طرف میں آؤں گا بعد میں کہ یار یہ ٹریفک وغیرہ والا سین تھا. تو یہ کیا کیس ہے سر؟ اس میں دیکھیں، جو ایک ہوتا ہے نا جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ حل من مزید، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہو اور چیزیں بڑھتی رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو سب سے بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے نا وہ توازن ہے. اگر آپ ایک بیلنس لے کر آ جاتے ہیں نا، آپ ڈیولپمنٹ میں اور نیچر میں آپ بیلنس لے کر آ جاتے ہیں، سماج کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر، اپنے علاقائی سطح پر، تو یہ ایک آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس میں آپ فیکٹریاں لگائے جا رہے ہیں اور آپ سوچ نہیں رہے کہ انوائرمنٹ کا کیا ہوگا، آپ سڑکیں بنائے جا رہے ہیں، اسکائی اسکریپرز آپ کھڑے کر رہے ہیں اور آپ سوچ نہیں رہے کہ ماحول کا کیا ہوگا، اس کے موسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی ان تمام چیزوں سے. تو میرے خیال میں یہ ایک غیر متوازن ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اٹ از مور ڈیمیجنگ. سر کیا بیریئرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ فار ایگزامپل اسی طرح ایبٹ آباد کو دیکھنا چاہتے ہیں 2050 میں، اور آپ کو شک ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، پیچھے کی طرف شاید ہم آ جائیں، تو کیا ایسے بیریئرز ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا بیریئر جو ہے نا وہ ہم ہیزرڈ ہماری ڈیولپمنٹس جو ہیں، ہماری سیوک باڈیز کو جو ہے وہ ذرا زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پلاننگ کریں، ٹاؤن پلاننگز ہونی چاہیے پراپر، اور جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہوں، نہ کہ اب دیکھیں تنگ گلیاں ہوں اور گاڑیاں زیادہ ہو رہی ہیں. اب نیشنل لیول پر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری جتنی سڑکیں ہیں اس کے حساب سے گاڑیاں ہوں، اور جو گاڑیاں ہیں اس حساب سے پھر سڑکیں بھی بنائی جائیں. ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب ایبٹ آباد میں ٹریفک جیم نام کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، نہیں، نام نشان نہیں تھا. ہمارے بچپن میں تو یہ صورتحال تھی کہ شہر کی ساری گاڑیوں کا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ گاڑی فلاں شخص کی ہے، یہ گاڑی فلاں شخص کی ہے، اور فلاں گاڑی جو ہے اس طرح کی ایک گاڑی ہم نے راولپنڈی میں جب ہم دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے وہ اس طرح کی گاڑی تو ایبٹ آباد میں بھی ہے، اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا. حالانکہ وہ گاڑی ہماری نہیں ہوتی تھی، وہ کسی اور کی ہوتی تھی، لیکن ہم اون کرتے تھے سارے شہر کو. تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خیر شہر چھوٹا تھا، لیکن یہ تھا کہ اتنی زیادہ گھٹن نہیں تھی نا. جس طرح اب عید یا شب رات کے موقع پر آپ دیکھیں جب ساری گاڑیاں آتی ہیں تو گاڑیاں چلنی بند ہو جاتی ہیں، جہاں پر جو گاڑی کھڑی ہوتی ہے سڑک پر وہ وہیں پر کھڑی رہ جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹاؤن پلاننگ اور اس کا فقدان ہے، اسے اور مؤثر ہونا چاہیے. بالکل سر، آپ کی بات سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ اس وقت کچھ کنیکٹیویٹی تھی، ٹھیک ہے،
اور سر کوئی جی ٹی وغیرہ بھی گھر میں بات چل رہی ہوتی ہے تو اماں ابا کہہ دیتے ہیں جیٹیاں چلتی تھیں جی، تو وہ کیا سین تھا؟ کوئی ایک بس ہوا کرتی تھی اور گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت، کیا تھا؟ گاڑیاں بہت کم تھی لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت چلن تھا. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ تھی، جی ٹی ایس اسے کہتے تھے. ٹھیک ہے. اور ہماری شاعری میں جو ہے اس کا بڑا ذکر ملتا ہے آپ کو جی ٹی کا. اب دیکھیں ہمارے ایک شاعر تھے، بہت ہی بڑے شاعر ہیں، انہیں اتنی ریکگنیشن نہیں ملی. نیاز سواتی ان کا نام ہے، اور وہ فوت ہو گئے سم 25-30 ایئرس بیک. ہی ڈائیڈ ان اے روڈ ایکسیڈنٹ. تو وہ جی ٹی ایس پہ آ رہے تھے، تو اس کے بارے میں جو نظم لکھی ہے پروفیسر فرید صاحب نے، ان کی اوبیچری کائنڈ آف پوئم از دیٹ. تو اس پہ وہ ایک ان کا جملہ ہے کہ نیاز سواتی صاحب کا ذکر کہتے ہیں کہ شاہ محمد جو اس کے قریب جگہ ہے، ہری پور کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کا حادثہ ہوا تھا. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موتو والی جی ٹی سن شاہ محمد جل پچایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص جی ٹی ایس کو نہیں جانتا ہوگا وہ اس مصرے کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکے گا کہ نیاز سواتی صاحب کے ساتھ جی ٹی ایس اور شاہ محمد کا کیا ریلیشن شپ ہے. بالکل. تو جی ٹی ایس ایک وہ اس کے ساتھ ایک رومانس بھی بڑا اٹیچڈ ہے کہ جی ٹی ایس پر سفر کرنا جو تھا وہ ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور دور دراز علاقوں میں وہ جاتی تھی. اور یہاں سے جو مری جانے والی جی ٹی ایس تھی اسے امین دورانی نام تھا اس ڈرائیور صاحب کا جو چلاتے تھے اسے. تو وہ سارے راستے میں گفتگو کرتے جاتے تھے، اور سواریاں جو ہیں وہ مناظر سے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتی تھی جتنے امین دورانی صاحب کی گفتگو سے محظوظ ہوتی تھی. بہترین. اچھا سر، یہ تو ایک آن گراؤنڈ ریالٹی ہے نا کہ ہمارے جو ہے وہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، درخت وغیرہ بھی کٹ رہے ہیں، یہ کچھ بیریئرز ہیں. ان کے علاوہ کچھ آپ کے مائنڈ میں ہو تو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا تعلیمی نظام مؤثر ہے تو ان سارے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. جس پاپولیشن کو آپ ابھی ایک ایشو سمجھتے ہیں، یہی پاپولیشن اگر تعلیم یافتہ پاپولیشن ہو ہم بہترین تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں اور ایک بلیسنگ بن سکتے ہیں. تو تعداد کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کے ذہنی رجحانات کیا ہیں، اور ان کی تربیت کا کیا عالم ہے. یہ ساری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس سے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. ایسا ہی. اور ماشاء اللہ سے انیشیٹوز تو آپ کے کافی ہیں، ان میں سے ایک بڑا نمایاں ہے ایکوپ پاکستان. اور ایکوپ پاکستان کا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اگر تو؟ اس میں دیکھیں اس وقت ہم ایز ایجوکیشنسٹ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا کیریکلم ہے اس میں بہت سارے گیپس ہیں، اور ان کو فل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک یونیفائڈ پالیسی نہیں ہے. تو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے نام پر اپنے اسکول میں تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں جس میں بچے کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہوں، وہ زندگی میں ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن جو دوسرے اسکولوں کے بچے ہیں وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر ہم نے ایک بہت سارے اسکولوں نے مل کر ایک یہ پلیٹ فارم بنایا جس کا نام ہے ایکوپ پاکستان. تو اس پہ ماڈرن ایج اکیلا نہیں ہے، اور کوئی 72 انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا یہ فورم ہے. تو وہ سارے ملتے ہیں اور وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان گیپس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور مختلف ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کے ذریعے ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسٹ ہے سر. کنٹریبیوشنز ٹو ہیومینٹی میں تو ماشاء اللہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے ہی رہے ہیں، اور اس میں آپ نے کوئی آئرش ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی اوپن کیا تھا 2050 میں. 2050 ہی منہ پہ آئے ہوئے کیونکہ 2005 پہ آپ نے اس کی کچھ اس پر کام کیا تھا. پلیز اس بارے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. پاک آئرش ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ زلزلے کے بعد معرض وجود میں آیا. اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ ہمیں کچھ ڈونیشن آئرلینڈ سے بھیجی گئیں جو لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے تھی. کچھ ادویات ہم نے فراہم کرنی تھی مختلف ہاسپٹلس کو. تو وہ ادویات فراہم کر کے تو جو پیسے ہمارے پاس بچ گئے تھے، تو پھر ہم نے جو ہمارے ڈونرز تھے ہم نے کہا جی یہ پیسے لے جائیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم کدھر لے کر جائیں گے، اب آپ انہیں یہیں پر یوٹیلائز کریں. تو اس سے پھر ایک قطع عرضی یہاں پر خریدا گیا،
اس کے اوپر ایک بلڈنگ بنائی گئی، ایک ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا، اور یہ پچھلے کوئی 19-20 سال سے یہ ادارہ معذور لوگوں کے خدمت کر رہا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا سر، ہیومینٹی کے لیے بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ، بٹ آن دی ادر ہینڈ ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے آپ ادھر پاکستان میں کر رہے ہیں، بٹ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں غزہ کے لیے بھی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، جو جس لیول پر بھی ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمیں طاقت ہو، سکت ہو، وہ ہمیں ضرور آواز اٹھانی چاہیے، لیکن وہ آواز اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے پاس قوت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ اور قوت اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا جی، وہ صرف علم ہے۔ جب آپ اپنی قوم کو اتنا مضبوط کر لیں گے کہ اقوام عالم میں آپ کی ایک سہ ہوگی، تو پھر آپ کے کہنے کا کچھ مطلب ہوگا۔ وہ پھر آپ کے اوپر اور آپ کے بھائیوں کے اوپر اس طرح ظلم کرنے کی انہیں کھلی چھٹی نہیں ہوگی جس طرح آج اسرائیل کو یہ چھٹی ملی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت انہیں سو کالڈ ان کے پاس طاقت ہے۔ تو ہمیں وہ علم کی طاقت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو اور پوری امت کو ہم اس لیول پر لے کر جائیں جہاں پر ہم ایک سکون کی زندگی گزار سکیں، اور ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان وہ محفوظ طریقے سے زندگی گزاریں، نہ کہ جس طرح غزہ کے اور رفح کے جو بچے ہیں اور عورتیں ہیں انہیں وہ بے دریغ قتل کر رہے ہیں، اور ہم دلی خواہش رکھنے کے باوجود ان کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، پروٹیسٹ اس کا سلوشن ہے؟ ویسے پروٹیسٹ سلوشن تو نہیں ہے، لیکن کم از کم آدمی یہ سوچ کر مطمئن ہو سکتا ہے کہ جی میں یہی کر سکتا تھا تو میں نے کیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ احتجاج سے کسی ایک بے ضمیر قوم کو کسی غلط کام سے روک سکتے ہو۔ ان کا ضمیر انہیں نہیں روک رہا تو ہمارا احتجاج اسے نہیں روک سکتا۔ انہیں روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے جہاز ان کے جہازوں سے اوپر اڑنے والے ہو، آپ کے تیر ان کے تیروں سے دور جاتے ہوں، تو پھر وہ احتجاج رکتے ہوتے ہیں سر۔ یہ ظلم جو ہے وہ پھر رکتے ہیں۔ جی سر، فار ایگزامپل دیکھا جائے تو اگر انقلاب کی روح کو پروٹیسٹ میں، مجھے جو چھوٹی سی میری عقل ہے اس کے مطابق، کہ پروٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ کافی لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، گھروں سے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ایٹ دی اینڈ اگر ہم ہی ہیں نا سب کچھ، پاکستان نا، اینڈ پروڈکٹ کنزیومرز ہر چیز کے ہم خود ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی وہ ٹالریٹ کرنا بند کر دیں، اور پہلا سٹیپ ہو پروٹیسٹ، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے باہر نکلے بندہ، اور پروٹیسٹ اگر ریولیوشن کا شکل لے لے تو ازنٹ اے بیڈ تھنگ، کہ مطلب ہم ایک ریولیوشن لے آئیں کہ یار، کیونکہ لا سکتے ہیں، میں 100% شیور ہوں، پہلے کا مجھے نہیں پتا بٹ اب کی عوام شاید لے آئے، کیونکہ ایجوکیشن کا معیار جو اب ہے وہ آئی گیس پہلے کبھی نہیں تھا۔ جی بالکل، اگر وہ معیاری تعلیم ہمیں میسر ہو، جی، اور ہمارے احتجاج میں وہ تھرڈ ڈائمینشن آئے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، کہ آپ کا احتجاج صرف گفتگو کا احتجاج نہ ہو، آپ اگر کسی قوم کی یا کسی ادارے کی آپ جسے حقہ پانی بند کرنا کہتے ہیں، تو وہ اگر آپ کے وہ حقہ پانی بند کرنے سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہوں تو وہ ضرور ہونے چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے دور رس نتائج نہیں نکلتے۔ دور رس نتائج اسی چیز کے نکلتے ہیں کہ کمزور ہونا جو ہے نا جی، وہ کوئی میرٹ نہیں ہے۔ تو آپ کی کمزوری جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی مخالف ہوتی ہے اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو بحیثیت قوم آپ کو، بحیثیت امت آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور تاکہ آپ کے دشمن جو ہے وہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں، ان دونوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں۔ ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے۔ اور دور حاضر کی اگر تعلیم پہ بات کی جائے تو جو لینڈسکیپ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ وہ کافی چینج ہو چکا ہے،
اور یہاں پر میں تھوڑا سا یہاں پر مجھے آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ڈفرینٹ جو انوائرمنٹ ہے وہ اسٹل سیم ہے, ٹھیک ہے, کلاس رومز وہی ٹریڈیشنل جس طرح شروع کے دن کے تھے, ٹھیک ہے, اور اسٹوڈنٹس کے سوال کا معیار بھی آئی گیس نہیں بدلا, تو یہ کیا, یہ کیسے ہوگا ہوتا ہی ہے چینج؟ نا, بالکل میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا نا سب سے پہلے آپ کی کچھ نیشنل ایسپریشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے قوم کو لے کر کدھر جانا ہے, بنانا کیا ہے, پھر اس کے مطابق آپ اپنا نصاب ترتیب دیتے ہیں, اس نصاب کے مطابق پھر آپ کی کتابیں چھپتی ہیں, ان کتابوں کے مطابق پھر آپ اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں, اور اس سارے سسٹم نے کتنا اچھا کردار ادا کیا ہے اس کو جانچنے کے لیے آپ کے پاس ایگزامینیشن کا سسٹم ہوتا ہے. اب یہاں پر الٹا حساب ہو گیا پاکستان میں. یہاں پر ایگزامینیشن میں کیا پوچھا جائے گا اس کی بنا پر آپ کے کلاس روم کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس کو ٹرین اس کے مطابق کیا جاتا ہے, وچ از ویری رانگ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نصاب کے مطابق ہونی چاہیے. تو اب جو ریسنٹلی ایک بہت میں نام لینا چاہتا ہوں ان کا, کیسر عالم صاحب, انہوں نے یہ تحریک ان کے کہنے پر یہ اٹھی کہ ایسے لو بیسڈ ایگزامینیشن ہونا چاہیے. اور ہمارے جو اس وقت کے ایبٹ آباد بورڈ کے چیئرمین ہیں شفیق امان صاحب, وہ بھی اس کا حصہ تھے اس ٹیم کا جنہوں نے ایسے لو کے لیے بے تحاشا کام کیا. آج اللہ کے کرم سے پورے پاکستان کے جو ایگزامینیشن ہیں انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے لیول کے, وہ ایسے لو کی طرف جا رہے ہیں, جس کے اثرات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلاس روم میں بھی اب وہ رٹنے والا اور وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور بچوں کے کانسیپٹس درست کرنے پہ ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی سکلز پیدا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے, جسے آپ ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز کہتے ہیں. تو اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے کلاس رومز میں, اور اس کے اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے. تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ایگزامینیشن کے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں, وہ اس قوم کے محسنوں میں سے ہیں جو ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے. آمین آمین. سر میرے کچھ پرسنل انکاؤنٹرز بھی ہوئے تھے ان چیزوں میں کہ یار حال سخت ہے, حال نرم ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی چاچا جو ہے انویجیلیٹر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے, تو چھوٹا سا ایبٹ آباد ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ رشتہ داری وہ جو ایگزامنرز ہیں ان سے نکل آتی ہے. تو یہ والا سین بھی ختم ہو جائے گا اگر یہ ایس ایل او والا سین ہوتا ہے. جی, اس میں جو اجلال جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ آپ کے سماج کا رویہ کیا ہے. آپ دیکھیں ایبٹ آباد میں یہ چیزیں بہت آپ کو کم نظر آتی ہیں. کچھ ایسے جس سے آپ کہتے ہیں کہ ناسمجھ لوگ ہیں جو اس طرف جاتے ہیں, لیکن یہاں کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ اس برائی سے بچی ہوئی ہے. جو پیریفرل ایریاز ہیں ان میں کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو گیا, فلاں جگہ پر یہ ہو گیا, لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے ایک تو یہ کم ہو جائے گا. دوسرا, اب سماج میں بھی ایک شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے کہ جو بچے ان حالات میں تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں, ان کے پاس ایک پیس آف پیپر تو آ جاتا ہے سرٹیفکیٹ یا ڈگری کے نام پر, ڈپلومہ کے نام پر, لیکن ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ زندگی میں کچھ اپنا کردار ادا کر سکے. تو جیسے جیسے اب یہ سماج میں یہ رویہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری قباحتیں بھی دور ہو جائیں گی. بہترین. سر کولیبریشن اوور کمپٹیشن, اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ کیونکہ کافی اسکولز, کافی کالجز ایک ہی جگہ, آپ کوشش رہتی ہے کہ ایک روف کے نیچے بیٹھ جائیں, تو اس طرح کیوں نہیں ہو پا رہا ہر جانب کی, مطلب ہر جانب سے, کہ سوسائٹی کا کیوں نہیں سوچ رہے اس کو اپلفٹ کرنے کا, بجائے اس کے کہ اسکولز کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے فار میکنگ مور منی. یہ ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں, وہ کسی کا شعر ہے نا کہ ہوا ہی ایسی چلی ہے, ہوا ہی ایسی چلی ہے, ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے. تو کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر شہر کے اوپر جو بھی افتاد آئی ہوئی ہے, ملک کے اوپر جو افتاد آئی ہوئی ہے وہ آئی رہے, لیکن آپ کا گھر محفوظ رہے, آپ کا گھر بچا رہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اس چیز کا اب ادراک جو ہے وہ اداروں کو بھی ہو رہا ہے اور حکومتوں کو بھی ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے اب یہ صورتحال ہے کہ کولیبریشن جو ہے وہ اب ایک بز ورڈ ہے, اور ادارے ایک دوسرے کی مسائل کو سمجھنے کی, اس کی تفہیم بہتر ہو رہی ہے, اور ان مسائل کے
کو دور کرنے کے لیے مل جل کر کوششیں ہو رہی ہیں. اب ایک نیا انوائرمنٹ جنم لے رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے جو کولیبریشن پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے, اگر ان کی ٹھیک طریقے سے رہنمائی کی گئی تو انشاءاللہ ان کو وہ مسائل درپیش نہیں ہوں گے جو ہماری جنریشن کو ہوئے ہیں, جو کمپٹیشن کی وجہ سے ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں لگے رہے اور انہوں نے ایک دوسرے کولیبریشن کے ساتھ ایک دوسرے کی جو طاقت ہے اسے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. بہترین. اور سر یہ پالیسی میکنگ جو ہے یہ امپروو کر سکتی ہے ایجوکیشن کو؟ جی ہاں, دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیس آف دا لیڈر از دا پیس آف دا ٹیم. تو جو آپ کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی کسٹوڈین ہوتی ہے. اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قوم نے کس طرف جانا ہے, پھر انہوں نے پالیسی بنانی ہوتی ہے, منصوبہ سازی کرنی ہوتی ہے. تو ابھی ہماری آپ جانتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے حکومتوں کے اوپر الزامات رکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, لیکن یہ اس چیز کا بہت کم لوگوں کو احساس ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا اور پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو کمزور رکھنے کے اسباب جو ہیں وہ 1940 میں پیدا کر دیے تھے. پاکستان کے بننے سے پہلے سے کمزور رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو ہم ڈے ون سے چیلنجز کا شکار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سروائیول ایٹ سٹیک ہے, ہمیں کبھی کھل کر کام کرنے ہی نہیں دیا گیا. اور یہ جتنا بھی ہم اپنی حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اخلاص کے ساتھ ان حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی ہو, لیکن وہ ایک جنگی صورتحال میں آپ دیکھیں کتنی ایک پلاننگ ہو سکتی تھی, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے ان تمام مسائل میں سے نکلا. اور انشاءاللہ اب جس طریقے سے نوجوان سامنے آ رہے ہیں, جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ استعمال کر رہے ہیں, آئی ٹی کی وجہ سے ان کو جو مواقع میسر ہیں وہ جتنے اچھے طریقے سے اسے استعمال کرنے پر یہ قادر ہیں, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جو 1 یا 2 ڈیکیڈز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ بہت بہتر صورتحال میں ہوگا. بہترین. اچھا سر, اب ہمارا فوکس جو ہوگا وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ کے ادارے سے کافی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں ڈفرینٹ میڈیا انڈسٹری میں, ڈیسیجن میکنگ میں, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں دوسرا تیسرا. تو کالز وغیرہ آتی رہتی ہیں آپ کو, شکریہ ادا کرتے رہتے ہوں گے آپ کو؟ جی ہاں, بالکل شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک دفعہ فون کیا, وہ MNA تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس نے مجھے تعریف کرنے کے لیے فون نہیں کیا بلکہ اس نے مجھ سے گلہ کیا. اس نے کہا کہ جی تم نے مجھے ساری زندگی حلال حرام کا سمجھایا ہے, تم نے مجھے ساری زندگی ٹھیک اور غلط کا سمجھایا ہے, تم نے مجھے یہ کہا کہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا. تو وہ کہتا ہے کہ صبح پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے اور میں اس پریزیڈنٹ کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. اگر میں نہیں دیتا تو یہ یونانیمسلی صبح پریزیڈنٹ بنے گا, اور اس وقت پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں سنگل آؤٹ ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اب میرے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میں اس سوال کے لیے تیار ہی نہیں تھا. تو اینی ہاؤ وہ پھر میں نے کس طرح اسے کیا, تو وہ ہمیشہ تعریف کے لیے ہی نہیں اور توصیف کے لیے نہیں بلکہ ایسی فون کالز بھی مجھے آتی ہیں جن کے میرے پاس جواب نہیں ہوتے, کیونکہ جس وقت آپ بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہائی آئیڈیلزم کا ایک سینیریو ہوتا ہے جس میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں بچوں کو گراؤنڈ ریالٹی سے بھی تھوڑا سا آشنا رکھنا چاہیے کہ انہیں زندگی میں کن مشکلات سے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس میں وہ کس طرح وگل آؤٹ کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر, ماشاءاللہ ابھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ پر بھی بڑا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس آپ کے ہی ہمارے پاس, بڑا مزہ آتا ہے, باقی اسٹوڈنٹ سے منفرد ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں یہ جسٹ کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اگر وہ ایک بچہ ہے وہ اینیمیشن میں کرنا چاہتا ہے کچھ, کانٹینٹ کریشن میں کرنا چاہتا ہے کچھ, تو اس طرح کی کیا ایکٹیویٹیز آپ نے رکھی ہوئی ہیں ماڈرن ایج میں؟
اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں تو کیریکولم میں کور ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کیریکولم کور نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے پھر ہم مختلف اداروں کی خدمات لیتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے بچوں کو آفٹرنون میں ویکینڈز پر تربیت دیں. تو اس طریقے سے وہ جو چیزیں ہمارے کیریکولم میں رہ جاتی ہیں وہ ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے اور ایکسٹرا کورسز کے ذریعے وہ انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کوڈنگ آپ کی جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اب ہمارے بچے جو ہیں وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جا کر کوڈنگ سیکھتے ہیں، اور جب کہ آپ اپنے پڑوسی ممالک پہ نظر دوڑائیں تو وہاں پر 4 سال کے بچوں کو کوڈنگ سے آشنا کر دیا جاتا ہے، وہ واقف ہو جاتے ہیں اس سے. تو اس طریقے سے اب ہم ایک بیلنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کلاس 4-5 سے کوڈنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اور جو پڑھنے کے دوسرے آن لائن طریقے ہیں ان کو آزما رہے ہیں. میں ایک بڑی خوش آئند بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آن لائن پروگرام ہم نے بکس کا اس دفعہ ایک پبلشر سے خریدا ہے اور اپنے بچوں کو ہم نے اس سے انٹروڈیوس کروایا. تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہمارے مارچ میں شروع ہونے والا وہ جو بکس آن لائن جا کر بچے بکس پڑھتے ہیں، تو 1485 بچے اس میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس پروگرام میں. ان 1485 بچوں نے 7600 کتابیں پڑھ لی ہیں مارچ، اپریل اور مئی کے مہینے میں. اب ایک آن لائن جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت ٹائم کا ضیاع ہے اور اسکرین ٹائم جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک ابتری لے کر آ رہا ہے، تو میرے خیال میں اگر اس کا ایک جوڈیشیس یوز ہو اور ایک اچھے طریقے سے اسکرین ٹائم کو استعمال کیا جائے تو آپ اس طرح کی اچھائیاں بھی بچوں میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا 7600 کتابیں پڑھ لینا، اور وہ اگر اسے مارکیٹ سے یہ کتابیں پیپر والی کتابیں خریدنی پڑتی تو شاید وہ کوئی بھی نہیں کر پاتا. کوئی شک نہیں سر. یہ تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ایک آپ نے ایک پازیٹیو رخ دیا اس چیز کو، اور میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں. بٹ کچھ اس طرح کے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ نظر آ رہا ہے، تاثر یہ آ رہا ہے کہ وہ کیپٹلسٹ سرمایہ دارانہ نظام والی سائڈ بڑھا جا رہے ہیں کہ یار بچے ہیں تو وہ ملینر بننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جلدی بننا چاہ رہے ہیں، اوور نائٹ بننا، محنت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور بننا چاہ رہے ہیں. اور دوسری طرف خواتین ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کہ وہ ایک مدرہڈ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے ان میں سے، ٹھیک ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزنس وومن والی سائڈ زیادہ پریفرنس ہے ان کی. سو ایسا ہی ہے یا پھر ہمیں لگتا ہے اس طرح؟ دیکھیں جو ملینئر بننے جا رہے ہیں بچے، تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ یہ ملینئر بننے کا جو خواب ہے یہ آپ لاٹری کے ٹکٹس لے کر ملینئر نہ بنیں. بالکل ایسا ہی ہے. شارٹ کٹس کے لیے آپ نہ جائیں، آپ سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کریں، اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے نتیجے میں اگر آپ کو ملینز ملتے ہیں تو دیر از نو ہارم ان اٹ. نو ہارم ان اٹ. یہ نہ آپ کو قانون اس سے روکتا ہے، نہ آپ کا دین اس سے آپ کو منع کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی بدلے میں آپ جو سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے، اور وہ آپ کی اقدار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا نہیں ہے. آپ کا دین اس کی اجازت دیتا ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، تو یو مسٹ گو فار دیٹ. دیر از نو ہارم ان اٹ. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سخی سے بڑا مقام غنی کا ہے، اور غنی وہی ہوتا ہے جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، اور اسے پیسہ آنے کی خوشی نہ ہو. ایسا ہی کیونکہ وہ اپنی اس جو ویلیو ایڈ کر رہا ہے سوسائٹی میں وہ اس میں انوالوڈ ہے. ایسا ہی تو وہ پیسے کے لیے وہ سارا کچھ نہیں کر رہا ہوتا. تو جو مدرہڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر یہ پرابلم ہے، کیونکہ یہ میرے علم میں نہیں آیا، میں تو جتنے لوگوں سے ایسوسیٹڈ ہوں وہ بڑے متوازن لوگ ہیں، اور وہ فیملی بھی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پروفیشن بھی چلا رہے ہیں. لیکن اگر اس طرح کے کچھ ٹرینڈز کہیں پر یہ پنپ رہے ہیں تو میرے خیال میں انہیں ایک جو بڑی پکچر ہے زندگی کو اس بڑی پکچر میں دیکھنا چاہیے. جب آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی اور فرینڈس کے علاوہ آپ اپنے کلیگس کے ساتھ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے سر. اچھا سر، ماڈرن ایج جو ہے وہ کو ایجوکیشن نہیں ہے، مطلب علیحدہ علیحدہ کیمپس ہے ساری، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ اس میں جو حکومتی قانون ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کلاس 5 تک کو ایجوکیشن رکھ سکتے ہیں،
لیکن 6 کے بعد جو ہے وہ بچیوں کا اور بچوں کا الگ ہونا لازمی یہ ہے. حکومتی قانون ہے؟ جی حکومتی تو قانون. وائی یونیورسٹیز آر ڈوئنگ دیٹ؟ اس کے بعد یونیورسٹیز کے لیے پھر یہ پابندی نہیں رہتی. یہ K-12 ایک علیحدہ سے اسپیشلائزیشن ہے کنڈر گارڈن سے 12 تک. تو اس میں جو بچے میٹرک اسٹریم میں آتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے. جو بچے او لیولس اے لیولس میں جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. اچھا. لیکن جن بچوں نے میٹرک اسٹریم فالو کرنی ہوتی ہے تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ چھٹی جماعت سے لڑکے اور لڑکیاں الگ کمروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے. سو سر یہ تو حکومتی ایک چیز آ گئی. اس کے علاوہ کوئی خاص ریزن یا پھر جسٹ حکومت کے؟ دیکھیں حکومت بھی جو کام کرتی ہے وہ آپ کے اقدار جو ہوتی ہیں آپ کی جو روایات ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دیر از نو ہارم ان اٹ. اگر حکومت اس طرح سمجھتی ہے تو ہمارا بھی یہ تجربہ ہے کہ اس طرح اپنی جینڈر کے ساتھ اس ایج گروپ کے بچے جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اور ابھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں, ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن جب تک حکومت کوئی اور فیصلہ نہیں کرتی تو دس از دا بیسٹ ڈیسیژن آئی تھنک. بہترین. اور سر تھوڑا سا اس کو براڈر پرسپیکٹیو پہ لے کر جائیں گے کہ یور تھاٹس آن یو اونلی لیو ونس اور یو اونلی ڈائی ونس, یولو اور یورڈو. دیکھیں یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں نا. ٹھیک ہے. جو آدمی زندگی میں ہی مر جائے اس کا کوئی رول نہ ہو تو وہ تو روز مرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ روز زندہ بھی ہوتا ہے اور روز مرتا بھی ہے. تو میرے خیال میں جب انسان کو اپنی زندگی کے مقاصد کا علم ہو جائے کہ مجھے اس دنیا میں اگر خالق کائنات نے بھیجا ہے تو ایک کچھ مقاصد دے کر بھیجا ہے, وہ مقاصد کون سے ہیں اور مجھے ان کی تکمیل کے لیے ان کے حصول کے لیے کس طریقے سے کام کرنا چاہیے, تو پھر اس کا ہر دن جو ہے وہ ایک نئی شان کا دن ہوتا ہے, نئی زندگی کا دن ہوتا ہے. اور اس کی جو موت ہے وہ بھی پھر موت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی لیگسی جب تک کنٹینیو کرتی ہے وہ زندہ رہتا ہے. زبردست. سو بیلنس رکھ کے چلنا ہوگا, اونلی لیو ونس والا بھی اور اونلی ڈائی ونس والا بھی. توازن. بہترین. توازن از دا ورڈ. توازن. اچھا سر, آپ کے کچھ گانے بھی تھے جو کہ کسی مووی میں تھے, اس میں پلیز تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. جہاں ایک میرے دوست ہیں انہوں نے ایک مووی ڈائریکٹ کی تھی تو اس میں انہوں نے مجھے کہا تو میں نے ان کو کچھ گانے لکھ دیے تھے. تو وہ بڑے اچھے گلوکاروں نے, راحت فتح علی خان نے اور حمیرہ ارشد اور ان لوگوں نے گائے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مووی جو ہے وہ اس نے منصہ شہود پر نہیں آئی, وہ سامنے نہیں آئی. You win some, you lose some. That's life. لیکن اس کے سامنے نہ آنے میں میرے گانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہیوی. اچھا سر, پریفر کیا کرتے ہیں اور نصیحت کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آڈیو بکس, PDF یا پھر پریکٹیکلی جو ہاتھ میں لیتے ہیں بک؟ دیکھیں جس طرح میں تو جب تک وہ ہاتھ میں نہیں کتاب کو اٹھاتا, گود میں رکھ کر پڑھتا نہیں ہوں, مجھے مزہ نہیں فیلنگ اس طرح نہیں آ رہی. ٹھیک. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن بچوں نے 7,600 کتابیں پڑھ لی ہیں 3 مہینوں میں, اگر وہ میری طرح یہ گود میں رکھ کر انتظار کرتے رہتے تو یہ شاید 600 کتابوں تک وہ پہنچے ہوئے ہوتے. تو آج کے دور کے تقاضے تبدیل ہو رہے ہیں تو ہمیں اسے کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو ڈائریکشن دینی چاہیے تاکہ وہ وقت کو ضائع نہ کریں اور اس کا مؤثر استعمال کریں. اچھا, یہ ایکچولی بڑی سو کالڈ سی ایک چیز میں نے بھی سنی تھی کہ علم زیادہ نہیں تھا پہلے, عمل زیادہ تھا. آج کل بچے پڑھ زیادہ رہے ہیں بٹ عمل کم کر رہے ہیں, یہ سچ ہے؟ میرے خیال میں یہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کیونکہ وہ علم ہی نہیں ہوتا جو جس عمل کے لیے نہ کیا جائے. جس پر آپ عمل نہیں کرتے وہ علم نہیں ہوتا. وہ انفارمیشن تو ہو سکتی ہے, اس چیز کا آپ کو علم ہو سکتا ہے لیکن وہ علم نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے آپ کے دل پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے رجحانات اور رویے تبدیل ہوتے ہیں اور مثبت شکل اختیار کرتے ہیں, تو علم وہی ہوتا ہے. بہترین. اچھا سر, اینیمیز اور سیریز کا کلچر تو میرے ہی شروع کے وقت سے ہی بڑا پرانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کوئی 10-15 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس ڈگر پر چل گئے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایکشنز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مووی کا سین چھپا ہے, پوشیدہ ہے.
تو اس پر بھی بات کریں گے ہم. بٹ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی موویز دیکھتے ہیں اور ٹائم نکال پاتے ہیں موویز کے لیے؟ اگر دیکھتے ہیں تو 5 موویز کوئی بتائیں اپنی جو فیوریٹ ہیں. اچھا دیکھیں، جو آپ یہ مشکل نام لے رہے ہیں، یہ والی موویز میں نہیں دیکھتا. صحیح. میں تو وہی مووی دیکھتا ہوں جس کا موسیقی خواجہ خورشید انور نے دی ہوتی ہے، رائٹ. رشید اترے نے دی ہوتی ہے، اور لتا منگیشکر نے گانے گائے ہوتے ہیں، مہدی حسن نے گانے گائے ہوئے ہوتے ہیں. تو مجھے تو وہ والی موویز پسند ہے. جن موویز نے مجھے بہت انسپائر کیا وہ تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، راج کمار ہیرانی جو ہے وہ میرا پسندیدہ ڈائریکٹر ہے. اس کی موویز میں، کیونکہ اس میں بڑا ایک سبق آمیز چیزیں، سبق آموز بھی ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ ایسے ایشوز پر گفتگو کرتا ہے. دیکھیں جس طرح اس کی ایک 3 ایڈیٹس مووی آئی ہے. اب 3 ایڈیٹس جو ہے نا، وہ ملٹیپل انٹیلیجنسز کی مووی ہے. اب وہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن وہ ملٹیپل انٹیلیجنسز کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، اور جو انٹیلیجنس کو سنگولیرٹی کے طور پر لینے کو کنڈیم کرتا ہے. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا. اب اسی طرح عامر خان کی ایک اور مووی تھی تارے زمین پر. اچھا، تارے زمین پر. پی کے تو بہت زیادہ فکشن ہے اس میں. تو جو تارے زمین پر جو ہے وہ ڈسلیکسیا پہ بنی ہوئی مووی تھی، جن بچوں کے یہ والے مسائل ہیں. تو یہ موویز مجھے بڑی اچھی لگیں. پھر جو ٹو سرو ود لو، ان فرنٹ آف دا کلاس، یہ والی موویز. اب ان فرنٹ آف دا کلاس جو ہے وہ ٹوریٹ سنڈروم کے اوپر، جن بچوں کا ٹوریٹ سنڈروم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک لرننگ ڈسیبلٹی ہے، اور پتہ نہیں اسے لرننگ ڈسیبلٹی کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک کنڈیشن ہے، کیونکہ میں ٹوریٹ کے حامل بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو بہت ذہین ہے، اوور کم کر لیتے ہیں. ان جو اس کی جس طرح ٹکس ہیں ان کو اوور کم نہیں کر سکتے، ہکپس ہیں ان کو نہیں کر سکتے، لیکن جو کریٹو ہوتے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے وہ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں اگر انہیں ری ایکٹیو نہ کر دیا جائے. جس طرح ہماری سوسائٹی میں ایک چیز جس کی امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے کہ کسی آدمی میں جو کمزوری ہوتی ہے نا، اس کمزوری کو ہائی لائٹ ہم کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی اسے ڈیفائن کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے. اگر وہ ہمدرد ہے، وہ آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور وہ خاموش رہنے کے وقت خاموش رہتا ہے، بولنے کے وقت بولتا ہے، تو اگر اس کے اندر کچھ اور اس طرح کی کوئی انوملی ہے، کمی ہے، تو وہ اس کا وجہ شناخت نہیں بن جانی چاہیے. ایسے ہی. اچھا سر، سعد ہے ماشاء اللہ، کافی ٹائم سے مجھے میسیج کیے جا رہا ہے کہ یار یہ سوال پوچھو کہ بیسٹ ٹولز فار ویژولائزنگ آئیڈیاز بیانڈ بکس. دیکھیں، یہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس وقت ہو سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہاں، جس وقت آپ سارا وقت اسکرین کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ساتھ آپ ٹائم ہی نہیں گزارتے، تو وہ پھر آپ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، کوئی آئیڈیاز آپ کے پاس. یہ آپ کو جتنے بھی یہ اسٹارٹ اپس نظر آتے ہیں نا، اور ان کے پاس جو ایک بریک تھرو قسم کے آئیڈیاز آپ کو نظر آتے ہیں، یہ وہ کبھی میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اس وقت ان کے ذہن میں آتا ہوگا جب وہ اپنے آپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوں گے. سر، اس کے لیے اپنے آپ کے ساتھ صلح ہونی لازمی ہے نا؟ صلح بھی ہونی چاہیے، اور تھوڑی سی جنگ بھی ہونی چاہیے، کہ جب آپ اپنے آپ سے، وہ آپ کا سیلف ہی آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلنے دے، تو تھوڑی سی جنگ کر لینی چاہیے. ایسا ہی ہے سر، صلح کے لیے پہلے جنگ ضروری ہے. اوبیسلی میں سمجھ گیا. بالکل. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن مین. ٹھیک ہے. تو سر، بیسٹ ٹول فار ویژولائزنگ آئیڈیاز. اٹ آل ڈپینڈز آن یور کریٹیوٹی. ٹھیک ہے، کہ آپ کتنے کریٹیو ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا کہ ہم نے بہت سارے کریٹیو پریکٹسز جو ہیں وہ ماڈرن ایج میں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، اور یہ وہ ساری پریکٹسز ہیں جو ہمارے پرابلم سے سامنے آئی ہیں. کہ آپ ایک پرابلم فیس کرتے ہیں، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ جو ایک اسٹریٹجی لے کر آتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو ایک انوویشن ہو گئی ہے. کوئی ضرورت ایجاد کی ماں والا سین. جی بالکل. اعلیٰ زبردست کام آ گئی ایجاد کی ماں. بہترین. اچھا سر، موویز کے بارے میں بتائیں کوئی 5 اس طرح کی موویز. میں نے کچھ تو آپ کو بتا دی، جس طرح ٹو سرو ود لو.
ٹو سر ود لو. ٹو سر ود لو. ٹو سر ود لو ایک مجھے بہت اچھی لگی ہے. یہ ان فرنٹ آف دا کلاس، یہ وہ موویز ہیں جو میں نے ایک سے زیادہ دفعہ دیکھی ہیں. اور 3 ایڈیٹس مجھے اس پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ ایک خاص سوچ بیدار ہے کرتی، وہ اس کو سامنے لے کر آتی ہے. اور چوتھی میں نے آپ کو تارے زمین پر. اور ایک اب میں بھول گیا ہوں. آئی گیس دیٹس انف. کافی بہترین ہے سر، بہت زبردست. یہی آئی گیس کافی ہوں گی ہمارے لیے. میں تو کل سے ہی ان کو وش لسٹ میں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس طرح ہے کہ ابھی ہم فوکس کریں گے ٹیچرز کے اوپر. سارے ہم نے ایک کور کر لیے، میری چھوٹی سوچ کے مطابق سارے کر لیے. اب لاسٹ میں رہ گئے ٹیچرز کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے ایک بیسٹ ٹیچر کو ہائر کرنے کا؟ دیکھیں، اس کا ہاورڈ گارڈنر کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے ملٹیپل انٹیلیجنسز کی تھیوری دی. تو اس نے پہلے 7 انٹیلیجنسز کا بتایا کہ انسان کی 7 انٹیلیجنسز ہے جس کے ذریعے وہ سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. پھر اس نے ایک 8ویں دی، اور پھر اس نے ایک 9ویں انٹیلیجنس دی. اس نے ایک پیڈاگوجیکل انٹیلیجنس کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو سکھانے کا عمل ہے یہ ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جو آپ لے کر پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کے دماغ میں ایک مخصوص خانہ ہوتا ہے. اگر وہ خانہ بھرپور ہے، مضبوط ہے اور متحرک طریقے سے کام کر رہا ہے تو آپ ایک اچھے ٹیچر ہوں گے. اگر وہ خانہ کمزور ہے تو پھر آپ کی مشکلات زیادہ ہوں گی. تو بات وہاں پر ہی آ جاتی ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. سو کنگز آر بورن ناٹ بی میڈ، آئی گیس. دونوں چیزیں ٹھیک ہے. صحیح ہے. بہترین سر، بہت اچھا لگا. یقین مانے بہت سارے سوال ہیں جو کہ ہم نے نہیں پوچھ سکے وقت کی نزاکت کی وجہ سے. انشاءاللہ جب آپ اپنے باہر کے دورے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا جائے. تو اصل میں پوڈ کاسٹ تو ایک بہانہ تھا، مقصود ملاقات تھی. تو ارادہ یہی تھا کہ جتنا ہو سکے اپنی اصلاح ہو، میری اصلاح ہو، اور اس کیمرے کی بدولت ہماری آڈینس کی اصلاح ہو. تو جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے. اجلال، میں اصلاح کا تو نہیں کہتا، یہ وہ میرے ایکسپیرینسز تھے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں، آپ جس ایج میں ہیں، جی سر، آپ جس ایج میں تو میں آج سے 30 35 40 سال پہلے اسی ایج میں بھی تھا. تو اس سارے راستے میں جو پھسلن گھاٹیاں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، کانٹوں بھرے راستے بھی ملتے ہیں. تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ جو آپ کے نوجوان ہیں وہ ان گھاٹیوں سے اور ان راستوں سے بچ کر چلیں، یا کم از کم وہ انجانے میں ٹریپ نہ ہو جائیں. انہیں یہ پتہ ہو کہ ان راستوں میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو جو آپ کے ساتھ میں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی مارکارا قسم کی چیزیں نہیں ہیں سر. سو ہمبل آف یو بٹ اٹ از، یہ ہے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ سر. آخر میں اگر ہم نے جو پوسٹ لگائی تھی اس کے نیچے کچھ کامنٹس آئے تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں تو 1-2 کا جواب آپ دے دیں جو آپ کو مناسب لگے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے کامنٹ، لائک ارمشا از ہیل ہیں، آئی گیس ان کا نام یہی ہے. السلام علیکم سر، مائی کوشچن از ایز وی آل نو دیٹ the curriculum we are following is much outdated. I was wondering how an outdated curriculum affects students' learning and their preparedness for the future job market and in race of technology. I guess اس کا جواب ہم نے پہلے ہی تھوڑا سا دیا ہوا ہے، بٹ پلیز تھوڑا سا. جی، یہ سوال تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے کیریکولم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، نصاب میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو درست ہونے والی ہیں اور جس میں چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے اسکولز ہیں جو صرف اپنے آپ کو نصاب تک محدود نہیں رکھتے. اب نصاب بنایا جاتا ہے، حکومت بناتی ہے وہ ایک عمومی صورتحال کو سامنے رکھ کر، کیونکہ یہی نصاب جو ہے وہ دور افتادہ علاقوں میں بیٹھے ہوئے بچے بھی پڑھتے ہیں جن کے پاس ایکسپوئر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وسائل کی کمی ہوتی ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو حکومت تو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے نا. تو اسکول کو جو ہے وہ اپنے وسائل کے مطابق نصاب کے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے. تبدیلی نہیں لانی چاہیے بلکہ ایڈ آن کرنا چاہیے. کیونکہ جس طرح اب دیکھیں ہماری اس میں وہ نہیں ہے، کوڈنگ نہیں ہے چھوٹی کلاسز میں، تو ہم نے
اس سال سے یہ بچوں کے لیے ایک آپشنل چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو بچہ اگر کوڈنگ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ چیز اویلیبل ہے. اب ہم نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے بچے جو ہیں وہ چاند کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں, دوسرے اسٹارس کی اور پلانٹس کی کر رہے ہیں. یہ ہمارے کریکولم کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ بچوں کی یہ ضرورت ہے. اگلا دور جو ہے وہ ان ہیونلی باڈیز کے متعلق جو ہے وہ بہت سارے سوالات جنم دینے والا ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو خود تیار کر سکتے ہیں. تو جس جگہ پر نصاب کم ہے وہاں پر آپ کو خود آگے آ جانا چاہیے. اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ 911 کو فون تو کرتے ہیں لیکن خود آرام سے تو نہیں بیٹھ جاتے نا, آپ خود بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. تو نصاب کی جو کمی ہے اسے دور کرنے کے لیے اسکولوں کو اور اساتذہ کو ایک قدم خود آگے آنا چاہیے. ضرورت ہے ضرور. اچھا سر, کچھ کلوزنگ ریمارکس ہمارے لیے, کچھ نصیحت پلیز. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے انٹیلیجنٹ کویشچنس کیے, اور آپ کی ٹیم کا شکریہ جو اتنا ٹائم آپ نے دیا, کیونکہ جنرلی ایجوکیشن کو کوئی اتنا سنسیشنل ٹاپک نہیں سمجھا جاتا تو اس کو توجہ اتنی نہیں دی جاتی. اس کے بجائے آپ سوشل میڈیا اور اس طرح کی ٹاپکس کو زیادہ آج کل اہمیت دی جا رہی ہے, لیکن آپ نے ایجوکیشن کو ایز اے ٹاپک چوز کیا, اس کے لیے آپ کا شکریہ. اور بہت شکریہ, خیر کی دعا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر آنے کے لیے, جزاک اللہ خیر. اور خواتین و حضرات, اس طرح ہے کہ آپ کے کامنٹس وغیرہ کافی آئے ہوئے تھے جب ہم نے پوسٹ کی کہ ہم سر واحد سراج کو جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں. تو کامنٹس وغیرہ کافی آئے ہوئے تھے, ہم سب کو ریڈ نہیں کر پاتے کیونکہ پہلے سے ڈیوریشن بہت زیادہ ہو گیا پوڈ کاسٹ کا. ہم یہ آپ کے لیے ضرور کریں گے, ہم سارے کویشچن سر کو سینڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اور ویڈیو کی شکل میں جو ہے وہ لنکس نیچے پرووائڈ کر دیے جائیں گے آپ کے جو بھی کامنٹ ہے, ٹھیک ہے. سو بہت شکریہ پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے. اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں جو وہ ہے آشنا کرتے رہیے گا, اور ٹل دا نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ آنے کے لیے, بہت شکریہ, تھینک یو.